اس ماہ میں لٹا ہے محمد کا سفینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں سلام بر اصحاب حسین سے آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ مومنین، روزانہ ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں اور مولانا جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ہمراہ فضیلت اصحاب حسینی کو بیان فرما رہے ہیں۔ آج جن ممدوح کے لیے ہم نے یہ بزم سجائی ہے، جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان میں حضرت مسلم ابن اوسجہ اور حضرت زہیر ابن قین۔ میں مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً تعارف دونوں ممدوح کا، حضرت زہیر ابن قین اور حضرت مسلم ابن اوسجہ کا، ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک اپنے ناظرین کو استفادہ کر سکتے ہیں آپ کی گفتگو سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ شہدائے کربلا میں جن بزرگ اصحاب، یعنی بزرگ بایمانہ کے سن رسیدہ بھی تھے، ان میں سے ایک حضرت زہیر ابن قین بجلی بھی ہیں اور ایک حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں۔ یہ دو صحابی بھی امام حسین کے لشکر کے وہ قابل ذکر صحابی ہیں کہ جن کے ہونے سے لشکر حسین میں بڑی تقویت پائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں کے حوالے سے مورخین اہل سنت نے اور جو رجال کے علماء اہل سنت کے، انہوں نے صراحت سے لکھا۔ مثلا حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی جو اہل سنت کے عالم ہیں رجال کے، کہتے ہیں حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں انہ کان ممن رأى النبی۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گویا کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول بھی ہیں، تو خود صحابی امیر المومنین بھی کہلائے، صحابی امام حسن بھی ہے، اور پھر جب صحابیت کو 4-14 چاند لگے تو وہ سید الشہداء کے صحابی بنے، یعنی وہ ہیں کہ جنہوں نے ان چاروں معصومین کی صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح کی جیسے آپ نے حضرت حبیب بن مظاہر کا فرمایا تھا کہ بچپن میں رسول اللہ کی زیارت کی، اس کے بعد مولا علی کی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کے تو دوستوں میں شمار تھا ان کا، تو یہ دوسرے صحابی ہیں حضرت مسلم ابن اوسجہ۔ اچھا، یہ صرف 2-3 حسر نہیں علی بھائی، کئی صحابی آپ کو اس طرح ملیں گے۔ جیسے میں بھی آ رہا ہوں، حضرت زہیر ابن قین بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے، یہ بھی قبیلہ بجلی سے تعلق رکھتے تھے، اور زہیر ابن قین کے تو رجز بڑے مشہور ہیں، پیارے ہیں رجز، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے سننے والے تاریخ کی کتابیں وہ رجز پڑھیں بھی تو ان کو بہت ساری چیزیں بھی کھلیں گی جو ہم یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہے اس وقت۔ حضرت زہیر ابن قین بجلی وہ بھی صحابی رسول تھے، اور ان کے بارے میں تو مورخین نے لکھا ہے کانا شریفاً سریاً مخلصاً مخلقاً و مؤمناً متقناً مجاہداً، یعنی ان کی تعریف میں الفاظ لکھیں کہ حضرت زہیر ابن قین مؤمن تھے، متقن تھے، ایمان والے تھے، مجاہد تھے، اسلام میں پکے تھے، کانا شریفاً کانا سریاً، یعنی شخصیت میں گڑے ہوئے تھے، شریف النفس تھے، اور میں جیسے کسی پروگرام میں عرض کر چکا کہ شریف النفس ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ حسین کے ساتھ ہوگا، یزید کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کہ وہ یہ دونوں صحابی رسول بھی ہیں اور صحابی امام حسین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور زہیر ابن قین بھی بڑی غیر معمولی شخصیت ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی وہی بزرگ، زہیر ابن قین بھی بزرگ صحابی یعنی عمر رسیدہ بھی ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ یہ بھی عمر رسیدہ اصحاب میں سے، یعنی عمر رسیدہ بایمانہ یوں کہیں کہ آپ کے ادھیڑ پن کی عمر ہے، اور یہ وہ عمر ہے کہ جو اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مجھے یہ دونوں صحابی قرآن مجید کی اس آیت کی جھلک نظر آتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ، ہم نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی ان دونوں بزرگوں سے وہ لوگ کتنے بدتر ہیں کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے، جسم ہوتے ہوئے، جسامت ہوتے ہوئے سید الشہداء کی مدد کرنے کو میدان میں نہیں آئے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی سے رسیدی کا خیال نہ کیا بلکہ سید الشہداء کی نصرت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کربلا میں موجود۔ سبحان اللہ۔ اسی تناظر میں یہ فرمائیے گا کہ جیسے ہم ہر ممدوح پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو کربلا میں کس طرح دونوں برگزیدہ صحابی جو بزرگ صحابی امام حسین تھے، ان کی آمد کس طرح سے ہوئی، یا امام حسین سے پہلے بھی تعلق تھا کوئی ان کا، یا کوئی جیسے حضرت حبیب بن مظاہر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے دوست تھے، دوست کو خط لکھا آواز دی تو مولا نے ان کو بلایا، یا یہ کربلا میں امام سے کیسے ان کی نصرت کے لیے عامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں اپنے سامعین سے عرض کروں گا کہ آپ کو یہ بات بھی تاریخی طور پہ یاد ہونی چاہیے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کوفے میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں اور آپ کی شہادت بھی وہیں ہے،
تو جس عرصے میں کوفے میں امیر المومنین رہے، ظاہر ہے کہ بچے بھی وہیں تھے، تو ایک کافی حد تک شناسائی اور ایک چہرہ شناسی جو ہوتی ہے، یوں تو امام شجروں کو بھی پہچانتا ہے، لیکن ایک ظاہری حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام مدینے جب کوفے میں قیام پذیر تھے تو امام حسین سے وہیں شخصیت کے رابطے تھے، اور جس وقت سید الشہداء سفر کر رہے تھے کہ کوفے کے قریب تھے، حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، پھر وہاں سے آپ نے قصد کیا اور کربلا سے مکے سے کربلا کی طرف آئے۔ یہ دونوں بزرگ شخصیات وہ ہیں کہ جو اصلاً کوفے سے تھیں، صحابی رسول بھی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر یہ دونوں باقاعدہ طور پر اسی لشکر میں ساتھ تھے امام کے، جو چلتا ہوا تقریباً 35 منزلیں طے کرتا ہوا۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ عرض کروں، یہ کوئی ایسا سفر نہیں تھا کہ مدینے سے سیدھا کربلا پہنچ گئے، 35 منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچے، اور خلاصہ کلام یہ ہوا ہے کہ یہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر کوفے سے یہ دونوں شخصیات ساتھ ہوئی ہیں، اور امام کے ساتھ کربلا میں ایک ساتھ یہ دونوں شخصیات وارد ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ذیل میں بہت وہ آپ نے بتایا، کوفے کا تو ایک ظاہر ہے ایک منزلت اور ایک مقام جو ہے، جب حضرت مسلم کو لیتے ہیں، ان کے بچوں کو لیتے ہیں، ہانی ابن عروہ پہ آپ نے گفتگو فرمائی اس دن، تو امام نے ایک دفعہ صدا لگائی تھی کربلا میں۔ میں اس کو اصحاب کے پہلو سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ بہت فکری روشنی ڈال رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، جبکہ اصحاب تمام شہید ہو گئے تھے، تو کیا اس کا لنک کوئی اصحاب سے ملتا ہے؟ امام نے کیوں بعد شہادت اصحاب کیوں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی تو ظاہر سی بات ہے، بالکل سمجھ میں والی بات ہے، جب میدان کربلا لاشوں سے پٹا ہوا ہے اور سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، ایک بیمار بیٹا خیمے میں موجود ہے، اور ایک 6 مہینے کا بچہ جب گلے پہ تیر کھانے کے لیے بلک رہا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں علی اصغر پیاس سے نہیں بلک رہے تھے، گلے پہ تیر کھانے کے لیے مچل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سب لاشیں کٹے پڑے ہیں، اس وقت سید الشہداء کہنے حل من ناصر ینصرنا نہیں۔ آج 1400 سال بعد اگر کہیں لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے تو یہ اس نعرے کا جواب ہے جو 1400 سال پہلے میرے مولانا لگائی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نشست اس وقت قائم ٹی وی پر ہم کر رہے ہیں، یہ اس صدائے حل من ناصر کا جواب ہے۔ یہ جو ہم محرم میں مجالس کر رہے ہیں، یہ حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے۔ یہ کالے کپڑے حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے۔ یہ سینہ پیٹنا حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے۔ یہ رونا حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے۔ یہ علم، ذوالجناح، ماتم، یہ سب حل من ناصر کا جواب ہے۔ سید الشہداء نے حل من ناصر ینصرنا کا، علامہ دربندی نے اسرار الشہادات میں لکھا کہ زمین کے اندر سے باقاعدہ زمین میں زلزلہ آیا اور مچھلیاں پانی سے اچھل اچھل کے باہر آنے لگیں، اور روایت میں جو موجود ہے جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، علامہ دربندی نے اسرار الشہادات میں لکھا روئے زمین کے ذرے ذرے نے اپنے آپ سے آواز لگائی تھی لبیک یا ابن رسول اللہ، اگر اجازت ہے تو ہم آ جائیں۔ گویا کہ سمندر کہہ رہا تھا حکم ہے تو ہم لہروں سے باہر آ جائیں، پہاڑ کہہ رہا تھا حکم ہے تو جگہ چھوڑاؤں، اور ایسے میں ارباب منبر پڑھتے ہیں کہ جس وقت یہ آواز شہداء کے لاشوں کے قریب پہنچی ہے تو فرات کے کنارے ایک لاشے میں جنبش آئی ہے اور کہا ہے اے آقا حسین، اے کریم کربلا، اے کیمیا اگر حسین، اگر اجازت ہو تو یہ عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے بعد بھی اٹھ کے آپ کی نصرت کرے، لیکن قضائے الہی حضرت عباس پہ نافذ ہو چکی تھی، لہذا جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ خلاصہ کلام یہ حل من ناصر ینصرنا کے 2 پہلو ہیں۔ ظاہری پہلو جو تھا وہ یہی تھا کہ قیامت تک میرے چاہنے والوں کو آواز پہنچ جائے، اور دوسری طور پر جو حل من ناصر کہا تھا یہ اس 6 مہینے کے بچے کو آواز دے رہے تھے کہ اے علی اصغر، سب بابا کے لیے قربان ہو رہے ہیں کہ تم بابا کے سینے پہ ہمیشہ کے لیے سونے کو نہیں آؤ گے۔ چنانچہ بچے نے بھی رو کے اپنی زبان میں لبیک کہا، اور آج تک علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ سو رہے ہیں۔ صدائے حل من ناصر آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام سلام بر اصحاب حسین جاری ہے، اور آپ مولانا جواد حسین عابدی صاحب کی مفصل گفتگو سن رہے تھے اصحاب حسین کے بارے میں۔ آج کا پروگرام ہمارے 2 بزرگ صحابی امام حسین حضرت مسلم ابن اوسجہ اور حضرت زہیر ابن قین پر جاری و ساری ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو مولانا سے ہم ان دونوں صحابہ اکرام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ہے یہ محرم کا مہینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام بر اصحاب حسین سے آپ کا میزبان علی عابدی دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے 2 بزرگ صحابی حضرت زہیر ابن قین اور حضرت مسلم ابن اوسجہ پر مولانا جواد حسین عابدی بصیرت افروز گفتگو فرما رہے تھے۔ مولانا صاحب، ان دونوں صحابیوں کا مقام بے شک بلند مرتبہ اور مقام بہت ہی اعلیٰ پائے پہ، جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو جائے، جو شہدائے کربلا کہلائے، وہ تو کسی مقام اس کا تعین کرنا ہی جو ہے اس کے لیے ہمارے پر لفظ یا وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے دونوں کے حوالے سے پہلے میں آپ سے پاس حضرت زہیر ابن قین کی بارگاہ میں آؤں گا، اس سے پہلے جو ہے آپ حضرت مسلم ابن اوسجہ کی کربلا آمد آپ نے بتا دی کہ وہ شہید، پھر فرمائیے کہ شہادت کیسے ہوئی، اس کے بعد میں حضرت زہیر ابن قین پر آ کے اس پروگرام کو اپنے آخری مراحل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سوال کے
یعنی اپنے سر سوال آپ نے جیسے بھی ارشاد فرمایا، خود آپ نے بولا کہ بڑا مقام ہے، یقیناً بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیے جب تک کربلا کی مٹی لائق تعظیم ہے، سبحان اللہ، جب تک، اچھا جب تک مطلب کب تک؟ جب تک دنیا ہے تب تک کربلا کی تعظیم، جب تک کربلا کی مٹی کی تعظیم کی جائے گی، زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ اور تمام شہدائے کربلا کی تعظیم خود بخود کی جا رہی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سرزمین کربلا کی بات کر رہے ہیں، اور جو کربلا کی زمین اپنے اندر مثل ماں ان بچوں کو جو ماں کی طرح سے سمیٹی ہوئی نصاب کو، ان کا ذکر کیسے نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شدید تھے امیر المومنین سے محبت میں، یا عام لفظوں میں کہوں پکے شیعہ تھے امیر المومنین کے۔ واہ سبحان اچھا اللہ، پھر ایک اور لفظ بھی میں اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں، پکے تھے جبھی تو امام حسین کے ساتھ تھے۔ بے شک، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی جو نہیں آیا اس پہ لعنت بھیجو، چھوڑ دو اس کو، آپ ہم تو ان کا ذکر ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں جو آیا ہے ان کا ذکر کرو، آپ بلایا چھوڑ دیا، نہیں آئے چھوڑ دو، لعنت بھیجو ان لوگوں پہ، ہم تو ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا دھوکہ کیا۔ آپ بھی ہمت پیدا کیجیے، آپ بھی ان پہ لعنت بھیجیں، جو آئے ہیں ان کا ذکر کیجیے کہ کیا مقام مرتبہ تھا۔ شدید مؤید تھے، تائید کرنے والے تھے امیر المومنین کی ولایت کے حضرت مسلم بن اوسجہ، اور ظاہر ہے جب شدید علی والے تھے تو شدید حسین والے بھی تھے، حسین سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ اور جب آئے ہیں تو بڑی پرانی سی ابا کندھوں پر ہے، اس میں جا بجا پیون لگے ہوئے ہیں، زمانہ جسے پیون سمجھ رہا تھا لیکن وہ کسی آسمان پر ٹکے ہوئے ستاروں کی مانند لگ رہے تھے وہ پیون۔ مسلم بن اوسجہ کی ابا پہ قیامت تک کی دستاریں اور ابائیں قربان۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کی اگر قدم کی دھول، ان کا غبار گرد اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے یہ زندگی آپ کے نانا، آپ کے بابا کی خدمت میں گزاری ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ زندگی اب آپ کے قدموں میں ختم ہو جائے، یعنی کتنی اچھی وہ زندگی ہے جو علی سے شروع ہوئی حسین پہ ختم ہو گئی۔ واہ واہ، چنانچہ امام حسین نے، اچھا یہ ختم ہو گئی تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے سننے والے ہمیں معاف کریں اور میں بھی وہ کروں، حسین پہ زندگی ختم نہیں ہوتی، حسین سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، مسلم اگر کربلا میں نہ آتے مسلم بن اوسجہ، کتنے لاکھوں صحابی گزر گئے، کس کو کس کا ذکر پتہ، لیکن جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوگا مسلم ابن اوسجہ کا ذکر ہوگا۔ جب بھی السلام علی اصحاب الحسین کہا جائے گا مسلم ابن اوسجہ اس میں خود بخود آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسلم نے اجازت مانگی، آپ کو اجازت ملی، حسب عادت آپ نے بھی کئی گھڑ سواروں کو، کئی پیدلوں کو، پیدل چلنے والے راہ سواروں کو قتل کیا، اور پھر قضائے الہی نافذ ہوئی اور مسلم ابن اوسجہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت موت کے وقت مسکراہٹ کیسی؟ فرمانے لگے کہ جب دیدار علی ہو جائے تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ سبحان اللہ، فرمایا میں علی کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اچھی موت ہے، حسین کے قدموں میں آ رہی ہے اور علی میرے استقبال کو آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو محبت حسین میں مر جائے، جب ایک مات آل محمد مات شہیدہ، جب ایک عام انسان، جب آل محمد کا چاہنے والا، ولایت علی کا اقرار کرنے والا وہ شہید ہے، تو جو شہید کربلا ہیں، تو جیسے عظمت آپ نے بیان کی کہ ان کا مقام ہم تعین ہی نہیں کر سکتے، مقام کا بالکل اس کا تعین ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان کا روضہ بھی شہدائے طف جو گنج شہیدہ بنا ہوا ہے اسی میں ہی آپ کا جسد مبارک ہے۔ اسی طرح حضرت زہیر بن قین کے حوالے سے مختصر بیان کروں، خصائص کے حوالے سے یوں کہوں، حضرت زہیر کے حوالے سے یہ تھا کہ جب بھی میدان میں آتے تھے رجس پڑھتے تھے، آپ جانتے ہیں عرب رجس پڑھتے ہیں، رجس کو کہتے ہیں انٹرو، یعنی وہ اپنا انٹرو بیان کرتے تھے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اور اسی وجہ سے یہ مشہور بھی تھے۔ ہاں حضرت زہیر کے رجس، یہی آپ نے سوال اس میں ماشاءاللہ لکھا، ان کے بارے میں لکھا ہے میدان میں خاص حیثیت بھی تھی امام حسین کے لشکر میں، لشکر تھی، اور ان کو میسرہ اور میمنہ، یعنی میسرہ ایک الٹے ہاتھ کا لشکر، میسرہ اور میمنہ سیدھے ہاتھ کا لشکر کا جو پورا دھانا تھا وہ حضرت زہیر ابن قین کے ہاتھ میں تھا۔ باقاعدہ اپنے گھوڑے پہ سواری کی، اور جب لشکر کے سامنے آئے ہیں، دشمن کے سامنے، تو کہہ رہے تھے انا زہیر ابن قین البجلی و انا علی دین علی۔ واہ واہ، یہ ہے طبری نے لکھا ہے، تاریخ طبری نے، انا زہیر ابن قین البجلی و انا علی دین علی۔ میں کہوں اے زہیر ابن قین تم یہ کیوں نہیں کہتے انا علی دین نبی، کہ علی اور نبی کا دین الگ ہے؟ تو زہیر کربلا سے آواز دیں گے نبی اور علی کا دین الگ نہیں ہے، لیکن کربلا میں علی کہہ کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کی اولاد کو مارا گیا ہے، علی کے چاہنے والے قتل ہوئے، مارنے والے یزید ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا انا علی دین علی، میں علی کے دین پر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ تھی ہی علی اور اولاد علی سے، علی کا بدلہ تھا جو علی کے بچوں سے کربلا میں نکالا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت زہیر نے رجس پڑھا، بڑی ٹھیک ٹھاک حضرت زہیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کی ہے، اور جب آپ نے جنگ کی ہے تو جنگ کرنے کے بعد ایک طویل مارکا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا باب ہے، لیکن میں اس کو یوں سمیٹوں، آپ نے کئی گھڑ سواروں کو قتل کیا، اور آخری مرتبہ زخمی عالم میں، دیکھیں ہر صحابی کتنا خوش نصیب ہے، ہم مرتے وقت چہردہ معصومی کا دیدار کرتے ہیں، مثالی طور پہ شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ زہیر ابن قین کی کیا خوبصورت موت تھی کہ سید الشہداء بنفس نفیس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زہیر حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، زہیر کی روح قبض ہو رہی ہے، سرحان علی بھی ہیں،
رسول اللہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہوا حضرت زہیر نے بھی اپنی جان آفرے کی سپرد کی تو حسین ابن علی کے قدموں میں، اور قیامت تک کے لیے زہیر ابن قین امر ہو گئے، جب ذریح حسین پہ جا کے کوئی ذریح حسین کی جاریوں کو بوسہ دے گا، شہدائے تف کی قبر پہ بھی جا کے سلام کیا جائے گا، اور گنج شہیدہ پہ بھی کروڑا سلام پیش کیے جائیں گے، سلام و حسین کے تمام اصحاب پر، تمام جانصاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے تو آخری سوال اصحاب امام حسین کے حوالے سے ہماری نشست جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آپ نے ایک ممدوح کو لے کے بہت جتنی بھی ہماری کیا اوقات و بصیرت جتنی کر سکے تھے بہت بصیرت افروز گفتگو فرمائی دونوں بزرگ صحابہ اکرام پر آپ نے۔ کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے تو آخر میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک سوال ایک یہ آیا کہ اصحاب امام حسین کی جو عظمت جو فضیلت آپ نے بیان فرمائی، تو کربلا جب ایک زائر جاتا ہے تو علماء سے سنا اور امام کے اقوال کے مطابق اس کا اتنا ثواب ہے، تو وہ شہداء جو آپ کے گرد و نواح میں دفن ہیں، جو جتنے صحابیوں کے وہاں نام لکھے ہیں، اور جب آپ زائر وہاں جاتا ہے تو ان کا ایک تو امام نے ان کو بشارت دے دی تھی اپنے صحابی کو، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ امام کئی دفعہ کہا کہ جیسے صاحب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ بابا کو ملے، تو ان کا مقام کیا ہے جو امام حسین کے ساتھ دفن ہے، اور قیامت کے دن ان کا کیا مقام ہوگا، کہ جو روز آخر جو روز شفاعت ہے تو امام حسین جب قبر سے اپنی تشریف لائیں گے تو وہ اصحاب بھی کیا ان کے ساتھ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بھی بڑا خوبصورت اور سحر انگیز اور دقت طلب سوال ہے آپ کا۔ یقیناً یہ بات طے ہے کہ جتنی فضیلتیں کربلا کی اس وقت ہم سب کے لیے ہیں، جو روایات میں موجود ہیں، ان تمام فضیلتوں میں، ان تمام فضائل میں بدرجہ اتم، بدرجہ اولویت کے حوالے سے سب سے پہلے تو خود شہدائے کربلا، جو آپ بار بار کہتے ہیں جوار میں اس کو یوں کہوں اگر آپ اجازت دیں، یہ سب حسین کے سائے میں سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سب امام حسین کے سائے میں سو رہے ہیں۔ کیا حبیب ابن مظاہر، کیا ابراہیم مجاب، کیا شہدائے کربلا، یہ سب حسین کے سائے میں، سب نے حسین کو اپنی ابا کے دامن میں لیا ہوا ہے۔ تو کربلا کے جتنے فضائل ہیں، جتنی خوبصورتی ہیں، جتنے خصائص ہیں، جتنی اس کی اسپیشلٹیز ہیں، ان سب میں اول تو شہدائے کربلا ہیں، بلکہ سید الشہداء کی نسبت سے تو کربلا زندہ ہے، یعنی حسین نہ ہو تو کربلا کیا ہے؟ کربلا کچھ بھی نہیں ہے، کربلا بنی ہی حسین کے لیے۔ تو جتنے فضائل بھی زمین کربلا کے ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنی بشارتیں، اس سب میں شہدائے کربلا بھی شامل ہیں، یعنی جتنی رحمتیں برکتیں کربلا کی زمین پہ برس رہی ہیں وہ سب سے پہلے سید الشہداء کی جاریوں سے ہوتی ہوئی، شہدائے کربلا کی جاریوں سے چھنتی ہوئی، پھر ہم گناہگاروں پر، سیاہکاروں پر پڑتی ہیں، اور بیزر کو ابوذر بنا دیتی ہیں، حر کو علیہ السلام بنا دیتی ہیں۔ تو یہ بڑے معاملات ہیں۔ کربلا علی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کربلا وہ عنوان ہے کہ جس پہ صدیوں سے کہا جا رہا ہے مگر ابھی تک کہا کچھ بھی نہیں گیا ہے، صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے مگر پڑھا کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ کربلا تو کھلے گی اس وقت جب حضرت قائم اجل اللہ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے، اور پھر دنیا کو کربلا بتائے گی کہ میں کیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام آپ نے سماعت فرمایا قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے۔ مولانا جواد حسین عابدی نے اصحاب حسینیت پر، اصحاب حسینی پر، اور بالخصوص دو بزرگ صحابی امام حسین حضرت زہیر ابن قین اور حضرت مسلم بن اوسجہ پر مفصل گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان علی آپتی کو اجازت دیجیے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تاج